مولا حسن کے ذریعے یہ دعا ہمارے پاس آئی رزق کے لیے. غور سے سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح اٹھ کے بولنا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. عربی میں آپ اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، پنجابی میں بولو، انگلش میں بولو، جس جو زبان آپ کی ہے وہ زبان میں بولو. اللہ سب لینگویجز کو جانتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اردو عربی میں بولیں گے تو ابھی میرے ساتھ ایک ہوا. ایک جگہ میں گیا تھا، جگہ کا نام نہیں بولوں گا، وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تو ایک جگہ گیا، ایک مسجد میں مجلس پڑھی، تو وہاں مجلس کے بعد لوگوں نے بلا کے کہا مولانا یہ صاحب کو سمجھائیں کہ یہ ایک ہی دعا انگلش میں بھی پڑھتے، اردو میں بھی پڑھتے، گجراتی میں بھی پڑھتے، ایک ہی دعا. ان کو بولیے کیوں ویسٹ کر رہے ٹائم، کوئی دوسری دعا پڑھے. ایک ہی دعا کو انگلش، گجراتی، اردو. تو میں نے ان کو پوچھا یار آر یو اوکے، کیوں پڑھتے تم ایک ہی دعا 3 زبانوں میں؟ تو کہتا ہے مولانا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر اللہ انگلش نہیں جانتا تو اردو تو جانتا ہی ہوگا، اردو نہیں تو گجراتی تو جانتا ہی ہوگا. میں نے کہا اگر ایسا یقین ہے تو ہو گیا کام. تو آپ خالق کائنات کے لیے سوچ رہے ایسا؟ کوئی زبان میں بولو کیا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. دوستو اب ترجمہ سنو، خوش ہو گئے. روز صبح اٹھ کے مولا حسن کہتے. مولا علی سے یہ حدیث ہمارے پاس آئی، رسول اللہ کی حدیث مولا علی سے امام حسن کہتے ہیں کہ روز صبح اٹھ کے یہ جملہ اپنی زبان پہ بستر سے اٹھے تو بولو دیکھو رزق کیسے کھلتا. کتنے پیارے انداز سے اللہ کا رسول اور امام علی ہم کو بتا رہے. مولا حسن بولتے کہ صبح اٹھ کے بولو. اور سے سنو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا بات ہے یار. اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں رزق دے دیتا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے، غریب تو یہی مر جاتا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اب سوچو کہ رزق کیسا بانٹتا ہے، کیسا رزق بانٹتا ہے، کیسا بانٹتا ہے. نبی موسیٰ کا آخری وقت آیا، ملک الموت آئے نبی موسیٰ کے پاس. اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، چھوٹی سی بیٹی تھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں عصا اسٹک لے کے کھڑے ہوئے موسیٰ. ملک الموت آ گئے، آگے کہا ہلو ہاؤ آر یو. موسیٰ نے کہا بھائی کدھر آ گئے؟ کہا بہت دن ہو گئے، چلیں واپس. میں اپنے اسٹائل میں بول رہا، ایسا نہیں بولا. کہا بہت دن ہو گئے چلے. اب موسیٰ اتنا بڑا نبی گھبرائے نہیں موت سے. کہا مجھے موت آ رہی ہے. بچی کو دیکھا، اپنی بیٹی کو، 6-7 سال کی بچی ہے، سر پہ ہاتھ رکھا. سوچنے لگے، دل میں سوچا کہ یار اب میری موت کے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کے رزق کا، اس کا کیا ہوگا. خیال ہے، خیال آنا گناہ نہیں. جیسی خیال آیا رزق کا کیا ہوگا، فوراً اللہ کی آواز، اس لیے کہ موسیٰ سے ڈائریکٹ اللہ بات کرتا تھا. فوراً آواز آئی کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں سٹک ہے، لکڑی ہے. کہ سامنے جو چھوٹا سا راک ہے نا پتھر کا، اس پہ مارو. موسیٰ نے ایسا مارا، مار دیکھی سوراخ ہو گیا. سوراخ ہوا. اللہ نے کہا موسیٰ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا نیچے سوراخ ہو گیا. جو کہا نیچے چلے جاؤ. نیچے کے کیا دیکھ رہے؟ کہا اندھیرا ہے، کچھ پتھر ہے، پانی ہے. اللہ نے کہا اس پتھر پہ مارو پھر اپنے سٹک کو. پھر انہوں نے مارا. قصص الانبیاء کی روایت پڑھا، پھر پھٹا. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ کہا پھر نیچے 20 میٹر کے قریب نیچے ہو گیا. کہا آپ نیچے جاؤ. نیچے گئے. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی گھاس ہے. کہا موسیٰ غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا موسیٰ نے، اس گھاس 20 میٹر نیچے چھوٹا سا کیڑے ہیں زمین کے، ان کے منہ میں ان کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے، ہم ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے، ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے. تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں تو کہا پروردگار. تو ایسا رازق کہ کبھی بھوکا رکھتا ہی نہیں. اس تمہارا اتنا کریم ہے کہ میرا مولا حسن کہتا کہ بچہ ماں کے شکم میں بعد میں آتا، پہلے اس کا رزق پیدا کر دیتا. ایسا بڑا. اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے رزق کے لیے؟ فجر کی نماز کے بعد 18 ٹائمز یا وہابو پڑھو. وہابو کے معنی پرووائڈر، پرووائڈر کے معنی وہابو کے. 18 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد وہابو پڑھو. تمہارا رزق کھلتا کیسے؟ اس کے بعد اسی فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب، عجیب نام ہے اللہ کا. میں نے ابھی کسی کو بتایا یہ نام، عجیب نام ہے. یا مسبب الاسباب 30 ٹائمز پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا،
ویوز بنا. اگر کوئی 30 مرتبہ رات میں اور صبح میں امام حسن کہتے یا مسبب الاسباب پڑھے گا, اللہ اس دیوار میں سے رزق دے گا اسے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا رزق کیسے آئے گا, اس لیے کہ تم اللہ کو بول رہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. آپ سوچیں میری بات. تو یہ وہ چیز ہے امام حسن سے کہ اگر تم اس طرح سے مانگتے رہو نا دوستو, تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا. اور ایک چیز ہے کہ رزق رکے گا نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا, برکت ہوتی جائے گی. نیاز نظر سے برکت ہوتی, سلوات سے برکت ہوتی, وہاب پڑھنے سے برکت ہوتی, مسبب الاسباب پڑھنے سے برکت ہوتی, اور آخر میں استغفار کرنے سے برکت ہوتی. وہ کل کی مجلس میں سننا. تو امام حسن کا یہ میسیج تھا, بس آخری ان کی دعا, اس میں مجلس تمام. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس, رزق کے لیے کہا. اب سنو آخری جملے. الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. مولانا حسن کہتے کہ صبح اٹھ کے یہ 2 شکر ادا کرنا. کل امام علی, اللہ کے رسول نے کہا تھا امام علی سے کہ پہلا شکر ادا کرنا کہ تو نے مجھے صحیح اٹھا دیا, دوسرا شکر ادا کرنا کہ تم کو امت محمدی میں پیدا کیا, تیسرا شکر امام حسن کہتے ہیں کہ رزق کے لیے مانگو کہ اللہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. چوتھا شکر, عجیب شکر ہے دوستو یہ, اگر یہ شکر کوئی کرے اللہ اس کی عزتوں پہ سب پردہ ڈال دیتا. کیا ہے یہ شکر؟ کہ اللہ تیرا, غور سے سنو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا, لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. آپ نہیں سمجھے, اگر اللہ ستار نہیں ہوتا نا تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. باپ بیٹے کے سامنے نہیں رہ سکتا تھا, ماں بیٹی کے سامنے نہیں رہ سکتی تھی. ہر انسان کے گناہ, اگر میرے جسم پہ بالکل سفیدی ہے, سب کی عزت ہے, تو وہ اس کا کرم ہے. ورنہ اتنے گناہ ہمارے ایسے ہیں جو میں نے الگ کمرے میں کیے, اندھیرے میں کیے, مجھے معلوم یا میرے خدا کو معلوم, لیکن وہ اتنا کریم ہے جب سماج میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں پیش کرتا بندے کو تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کرتا. اور یہی چیز اللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہم سے بھی. یہ سب سے بڑا جملہ تھا میرا, یہی چیز اللہ ہم سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا. جب اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا تھا, تمہاری بھی ڈیوٹی یہ ہے, امام حسن کا پیغام یہ ہے, تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم بھی اپنے مومن بھائی کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. You don't need to open. اگر تم کسی کے گناہ اوپن کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو اوپن کر دے گا. وہ اتنا بڑا ستار ہے, روز پکار کے بولو یا ستارو یا ستارو. یہ عجیب نام ہے. مولا حسن کہتے کہ اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ جس سے اللہ نے سارے انسانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے ان کو عزت دے دی. دوستو بہت امپورٹنٹ یہ میسیجز تھے کہ اللہ کیسے گناہوں پہ پردہ, لیکن اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا. واٹس اپ صبح اٹھ کے مت دیکھو, دیکھ کے یہ مت بولو کہ یہ کس کا میسیج ہے, میں آگے بڑھا دوں. کسی خاندان کے, اپنے بھائی کی, اپنی بہن کے, اپنے رشتہ داروں کے گناہوں کو مارکیٹ میں مت لاؤ. کسی مومن کی کوئی بات کو مارکیٹ میں مت لاؤ. میں کیا کروں, اتنے ٹاپکس کو لے کر آیا تھا لیکن کچھ بھی نہیں پڑھ سکا. کل کی آخری مجلس میں انشاءاللہ. بہرحال ساری مجلسوں کی قبولیت اور امام حسن کی رضا کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو.